یہ مطلب یوں سمجھے یہ بات ہم سب کے لیے ایک مشورہ ہے، گزارش ہے، مدنی التجا ہے۔ اسلامی بہنیں اپنے نماز اور طہارت کے معاملات درست کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی مبلغات سے رابطہ کریں، اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مبلغین سے رابطہ کریں، اسلامی بہنیں امیر سنت کی کتاب اسلامی بہنوں کی نماز اس کا مطالعہ کریں۔ اتنی پیاری، انمول، قیمتی، آسان اردو میں کتاب لکھ کر دے دی۔ اسلامی بھائی نماز کے احکام کتاب کا مطالعہ کریں، اور بالخصوص ان دونوں کتابوں میں تو کہتا اسلامی بھائی اسلامی بہنیں دونوں کتابوں کا مطالعہ کریں کہ اس میں دونوں کے لیے مواد موجود ہے۔ مطالعہ کریں تو صحیح، اتنی موٹی موٹی انگلش کی کتابیں پڑھ لیں لیکن نماز کی کتاب نہیں پڑھ سکیں، پڑھے تو سمجھ میں نہ آئے۔ تو مقصد کی طرف آئیں۔ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا، عبادت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ بڑا مطلب اس سے لطف اور سرور محسوس ہوگا۔ ہمارے بزرگان دین کا انداز زندگی اور ان کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت سیدنا فتح مصلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ جی ہاں، خون کے آنسو رویا کرتے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر عرض کی، اللہ عز و جل آپ کے ساتھ، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھا، اے فتح تیرے رونے کی کیا وجہ تھی؟ میں نے عرض کی، یا رب عز و جل تیرے واجب حق سے پیچھے رہ جانے پر رویا کرتا تھا۔ تو ارشاد ہوا، تو خون کے آنسو کیوں روتا تھا؟ میں نے عرض کی، یا رب اپنے آنسوؤں پر خوف تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے خون کے آنسو روتا تھا۔ ارشاد ہوا، اس سے تیرا کیا ارادہ تھا اس رونے سے؟ میں نے عرض کی، اے میرے مولا اس سے میرا مقصد صرف تیرا دیدار تھا کہ تم مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، اس کے بعد تیری مرضی جو بھی معاملہ فرما۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے محافظ فرشتے، توجہ کے ساتھ سنیے مدنی چینل والے اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں اور فیضان مدینہ میں موجود اسلامی بھائیوں، توجہ سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے میری عزت و جلال کی قسم تیرے محافظ فرشتے 40 سال سے میری بارگاہ میں تیرا نامہ اعمال لا رہے ہیں، جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، جس میں ایک بھی گناہ نہیں ہے، پس میں ضرور تجھے عزت کا لباس پہناؤں گا اور اپنے دیدار سے تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا۔ بات سمجھنے کی ہے کہ حضرت سیدہ فتح مصلی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ بزرگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جو اس روایت جس کتاب میں روایت لکھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتے 40 برس تک تیرا عمل میرے پاس لائے اور 40 برس کے عمل میں تیرے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ نہیں ہے۔ ایسا متقی، پرہیزگار، سنتوں کا پیکر، ایک اللہ کا ولی، کیفیت یہ ہے کہ اپنی آنسوؤں کے بارے میں کہتا ہے کہ میرے یہ آنسو مجھے اس بات میں شک میں مبتلا کرتے تھے کہ میرے آنسو صحیح ہے یا نہیں ہے، مولا میں اس وجہ سے تیری بارگاہ میں خون کے آنسو رویا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ! یہ کیسے بزرگان دین تھے، یہ کیسے خوف خدا والے لوگ تھے کہ یہ عبادتیں ریاضتیں کرتے تھے، قائم اللیل تھے، صائم الدہر تھے، ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی، ان کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے میں گزر جاتے، ان کی تلاوت قرآن پاک کی کثرت تو پڑھیے، ان کی سچائی کے واقعات تو پڑھیے، امت کی خیر خواہی کے واقعات تو پڑھیں، پھر حقوق العباد اور حقوق اللہ کے معاملے میں ان کی پابندی کو تو مطالعہ کریں۔ اس کے باوجود ان کی یہ کیفیت تھی کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اشک بہاتے تھے اور آنسو سے روتے تھے، اور اس بات پر ندامت تھی ان کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول نہ فرمائے۔ یہ ڈرتے تھے ان چیزوں سے۔ ان کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، ان عبادت گزاروں
کہ جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب ان کے خوف کے واقعات پڑھتے ہیں اور جب سوچتے ہیں کہ یہ اتنا کیوں روتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ روزے رکھتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ سچ بولتے ہیں تو بھی روتے ہیں، یہ خلوت میں ہو تو روتے ہیں، یہ جلوت میں ہو تو روتے ہیں، ان کی کیفیت رونے میں ہی گزرتی ہے، اللہ کی یاد میں، اس کے حبیب کی یاد میں رونا 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 رونا، گویا انہوں نے رونے کو اپنی عادت بنا لی، غم کو اپنا شعار بنا لیا، خوشیوں سے دور ہو گئے، اللہ کی محبت میں کھو گئے، گویا کہ ان کی شب و روز اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد ہوتی تھی کہ محبت میں اپنی گما یا الہی، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست خود مولا، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پیلا جام ایسا پیلا یا الہی، میں دنیا کی باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، میرا ہر عمل مولا، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو یا رب کریم، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ اخلاص نصیب نہ ہوا، یہ اللہ خدا کی قسم ہم مر جائیں گے۔ ہمارا عمل اگر اخلاص سے عاری ہوا، اخلاص سے خالی ہوا، مبلغ بیان کرے اور مقصد اس کا شہرت چاہنا، اپنی واہ واہ چاہنا ہو اور اپنی فن خطابت کا، اپنے فن بیان کا لوہا منوانا ہو، اپنے مطالعے کا اور اپنے مواد کا لوہا منوانا ہو، اور مقصد اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، مخلوق کو راضی کرنا ہو، ریاکاری ہو، قاری اگر قرات کرے ریاکاری کے نام پر، اگر شخی سخاوت کرے ریاکاری کے نام پر، ارے لوگوں کو کتنا ہی مطمئن کرتا جائے کہ نہیں میں بڑا مخلص ہوں، میری کوئی ایسی نیت نہیں، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے، اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ کیا بخاری شریف کی روایت یاد رہی؟ اللہ کی بارگاہ میں سخی حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ارشاد فرماتا ہے، اس کے معاملے کے بارے میں پوچھتا ہے، روایت خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ پتا تو نے کیا کیا؟ عرض کرتا مولا تو نے مال دیا، میں نے مال تیری راہ میں خرچ کر دیا، تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے لوگ سخی کہہ دیں۔ اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ کیسا ہے انسان بدبخت کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تجھے لوگ سخی کہیں، تجھے سخی کہہ لیا گیا، تجھے لوگوں نے سخی کہہ دیا، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں قاری حاضر ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس کے معاملے کے بارے میں تو نے کیا کیا؟ عرض کرتا اللہ تو نے مجھے قرآن پڑھنے کی نعمت عطا کی، میں نے اچھے انداز سے قرآن کی تلاوت کی، قرات کی، مقصد اس کا یہ ہے کہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ فرماتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے قاری، تو نے قرات اس لیے کی کہ لوگ تجھے قاری کہیں، ہیں تجھے لوگ قاری کہیں، تجھے قاری کہہ لیا گیا، لوگوں نے تجھے قاری کہہ دیا، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ کی بارگاہ میں ایک شہید حاضر ہوگا، شہید حاضر ہوگا، اللہ اس سے اس کے معاملے کے بارے میں پوچھے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں شہادت پائی ہے۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے شہادت اس لیے حاصل کی کہ تجھے لوگ شہید کہیں، تجھے شہید کہہ لیا گیا، فرشتوں اس کو جہنم میں ڈال دو۔ کس پر ناز کریں؟ سخی ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، قاری قرآن پڑھنے والا ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، شہید ریاکاری کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ ارے کس چیز پر ناز کریں؟ نفس بدکار رہے ہیں، دل پر ایک قیامت تو ہی